مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ لیکن ایک نظریہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ کہتا ہے کیسے ڈارون کی باتوں پہ یقین کر لیا؟ بھلا کوئی خود بھی بن سکتا ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کوئی چیز بنی؟ آپ لوگ بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی خود سے کوئی بلڈنگ وجود میں آ گئی دھماکے سے؟ ہے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، کراچی میں اللہ نہ کرے دھماکہ ہوا، کھڑی ہوئی بلڈنگ تھی تباہ و برباد ہو گئی، بلڈنگ کی ایسی کی تیسی ہو، لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ بلڈنگ کیسے ٹوٹی؟ آپ کہیں گے بھی دھماکہ ہوا تھا۔ کراچی بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، دھماکے بھی، تو بالکل آپس میں میچنگ ہو رہی ہے نا، ان تینوں چیزوں کا جوڑ بنتا ہے، مان لیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ایک بلڈنگ وہی جو دھماکے سے ٹوٹی ہوئی تھی، کل برباد ہوئی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ یار ایک مہینے میں بن کے بالکل فٹ فاٹ اسی سٹائل میں بہترین، اس سے بھی زیادہ بہترین انداز سے وہ بلڈنگ بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ آپ کے پاس آیا اور اب آپ سے وہی سوال دوبارہ پوچھتا ہے، یار یہ بنی کیسے دوبارہ؟ آپ کہیں جیسے ٹوٹی تھی ویسے بن گئی ہے۔ بھائی ٹوٹی کیسے تھی؟ دھماکہ ہوا تھا۔ بنی کیسے؟ دھماکہ ہوا ہے۔ اگلا مان لے گا آپ کی بات؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ بولو گے یار لگتا ہے دھماکہ اتنی زور کا ہوا ہے کہ تیری کھوپڑی اوپر سے ہل گئی ہے۔ کوئی ایسا منظم دھماکہ نہیں ہوتا جس سے چیزیں میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ پیدا ہو جائے، چاہے ڈاروین 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے نا، خدا کی قسم ایک روبوٹ جو بے جان ہے، جس کی آنکھیں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کے کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، سارے سائنسدان مل کے بھی یہ کہنا کہ یہ روبوٹ کروڑوں اربوں سال میں ایوالو ہو کے خود بخود بنائے، آپ اس بے جان روبوٹ کے بارے میں نہیں کہو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جاندار روبوٹ جس کو انسان کہا جاتا ہے، جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کے کان سنتے ہیں، جس کی زبان بولتی ہے، جس کے دانتوں میں چبانے کی صلاحیت، ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز میں انسان کی ایسی مینجمنٹ ہے، یہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ بنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست لندن میں نا، ان کو ایتھیسٹ ٹکر گیا، اس نے کہا، تو انہوں نے اس ایتھیسٹ سے پوچھا کہ کیسے بنے ہو تم؟ اس نے کہا وہ ایوالو ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ بندر سے ہوتے ہوتے انسان بن گئے۔ اس نے کہا یار ایوالو اتنا خوبصورت، یہ ایوالو ہونے کا عمل کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا، ادھر پیدا ہوا ادھر چھاتیوں میں دودھ آ گیا، تو نیچر اتنی ذہین ہے، اس کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، تو نیچر خود بخود اتنی خوبصورت مینجمنٹ سے سارے کام آٹومیٹیکلی کرتی چلی آ رہی ہے۔ کیا نیچر کے پاس اتنا ذہین دماغ ہے، اتنی بہترین کھوپڑی ہے سوچنے کے لیے کہ پہلے ماں روٹی کھاتی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ ادھر بچہ تیار ہوا اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا، باہر آتے ہی اسی روٹی سے جس سے بچے کی آنکھ بن رہی تھی بالکل ڈیفرنٹ چیز دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں بھی آتا ہے، اور بچے کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں اترے گا کیسے، اور ایسی بہترین خوراک بنی اس کے لیے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال ملتی نہیں ہے۔ قرآن بار بار پکار کے چیخ چیخ کے کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو، یہ مینجمنٹ ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، اور مینجمنٹ بھی کسی کمزور کی طرف سے نہیں ہے، بہت طاقتور بادشاہ ہے جو یہ مینج کر رہا ہے سب کچھ، اور اس کا علم بھی کامل ہے۔ علم کامل اور طاقت کامل کے بغیر ایسی مینجمنٹ ہو نہیں سکتی۔ آپ کسی کمپنی میں جائیں، سارے کام ٹھیک ٹھیک ہو رہے ہو، تو یہ مینیجر کے طاقتور ہونے کی بھی دلیل ہے اور صاحب علم ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تو میں آپ سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، ایک طرف ہو جائیں، یا تو خدا کا انکار کرو پھر گوروں جیسی زندگی گزارو۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں کدھر کو۔
اور اگر خدا کا انکار نہیں کر سکتے اور واقعی نہیں ہو سکتا، کس چیز کی تعویل کرو گے؟ ایک ملحد ہے ہمارے جاننے والوں میں، ایتھیسٹ ہے، صبح شام ڈورمنٹ چیختا رہتا ہے بیٹھ کے. میں نے اس سے کہا، میں نے اس کو ایک جنگل کی ڈاکومنٹری بھیجی. اس میں کیا ہے، مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں، ایک بہت بڑی چیل حملہ کرتی ہے ان چوزوں کو پکڑنے کے لیے. مرغی اپنی جان پہ کھیل کے اس چیل سے لڑتی ہے. میں نے کہا کیا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے بچوں کی اتنی محبت کہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہے، اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا رہی ہے. یہ آٹومیٹیکلی کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس نے سیکھا ہے، کون سے ادارے میں اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے، اس کے دماغ میں ایسے ہارمونز کس نے پیدا کر دیے؟ اور ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں ایسی مینجمنٹ ہے، جس جانور کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس کے دل میں اللہ نے ماں کی ممتا ختم کر دی ہے، اور جس جانور کا گروتھ ریشو بہت کم ہے ان کی ماؤں کے دلوں میں ممتا اتنی ہی زیادہ ہے. سانپ کتنے انڈے دیتا ہے؟ ہزاروں. کھا جاتا ہے کیوں؟ سانپنی جو ہے اس کی مادہ، کیونکہ اگر وہ بچے نا تو زمین پہ قدم رکھنا ممکن نہیں رہے. تو ایسی خوبصورت مینجمنٹ جو اس کائنات میں ہے، یہ کسی طاقتور بادشاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مختصر کیا. اچھا، یہ جو میں نے ابھی بیان سے پہلے کہا نا کہ اس تقریب کا مقصد مجھے معلوم نہیں، تو پرچی میں لکھ کے انہوں نے مقصد بتایا، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہتے جی آج کی یہ تقریب آغاز ہے جناب شاہد صاحب کے 2 صاحبزادے یعنی عمر شاہد اور زہیر شاہد، ان کی شادی کا آغاز ہے. اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں، شادی کا آغاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیں کب ہو رہی ہے؟ آج ہے؟ اچھا، ابھی اسٹارٹنگ ہے شادی، اسٹارٹنگ. آپ اس کی وضاحت فرما دیں. آغاز ہو رہا ہے شادی کا تو جی اچھا بیان سے آغاز کیا. ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ ایک دینی بیان سے انہوں نے آغاز کیا. اللہ تعالیٰ برکت دے جی، خوشیاں دے. گوروں کے پاس ایسا آپشن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے نہیں ہوتا کہ آج میرے بیٹے کی شادی کا آغاز ہے یا اختتام ہے. ان کے سب سیٹ اپ برباد، ایسی کی تیسی ہو گئی. ان لوگوں کی سوسائٹی کا ایک باہر کا رخ ہے جو بہت خوبصورت ہے، ایک اندر کی زندگی ہے جو انتہائی بھیانک ہے. ایک باہر کا ہے نا، ایک بہت خوبصورت صاف ستھری روڈیں، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، یہ بہت اچھا لگے گا. یہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا. یہاں گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور بیچ میں بھی احتیاطاً گالی اور آخر میں بھی چماٹوں پہ ختم ہوتی ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے نا، آپ تبے پہ ختم ہوتی ہے. اور باہر جو ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم ایک رخ ہے تصویر کا جو ہم دیکھتے ہیں، تو دوسرا رخ بہت بھیانک ہے. آپ ان کی اندر کی زندگی دیکھو، شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، نہ خدا سے ریلیشن نہ آپس میں ریلیشن. بس گورنمنٹ سے ریلیشن ہوتا ہے، ان کا ٹیکس دیتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پالتی ہے. آپس کا تو ریلیشن رہا ہی نہیں ہے. انسان دیکھو، ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. میں نے بیان تو 5-10 منٹ کرنا تھا، لیکن اب یہ بھی مجھے لا کے پش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بیان کو آپ لمبا کر دیں. میں تو اتنا زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، انشاءاللہ مختصر کروں گا. تو دیکھیں، ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے، فطرت سے کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے رکھا نہیں ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی، روٹی آج بھی ہمیں چبا کے ہی کھانی ہے، دانتوں سے، گرینڈ کر کے نہیں کھاتے ہم. اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان روٹی اور گوشت کو دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا تھا، اب اتنی ترقی کر لی ہے، اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے روٹی، سالن، شوربے کو ڈالو گرائنڈر مشین میں اور پانی ملاؤ اور جوس بنا کے پی لو، ٹائم بچے گا. یہ مشینیں ٹائم بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہیں. تو کوئی عقل کی بات ہوگی ہے؟ بولے بھائی دانت اللہ نے پیدا کس کے لیے کیے ہیں؟ چبانے کے لیے کیے ہیں. چبا کے جو چیز کھائیں گے خاص ایک پروسیس کے تحت جب وہ معدے میں جائے گی تو پھر پورا فائدہ پہنچائے گی. جوس بنا کے پینا شروع کر دیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جائے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ٹانگیں چلنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ سواریاں ایجاد ہو گئی، جہاز ہے، ٹرین ہے. آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں
بھائی آپ کو جاگنگ کرنا پڑے گی, واکنگ کرنا پڑے گی, اس لیے کہ یہ ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کی ہیں. ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے لوگ, آج بھی آپ کو چلنا پڑے گا. سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور جہاز ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بن جائے, کہ اب آپ کو واکنگ کے بجائے جو ہے یا جاگنگ کے بجائے بس جہاز میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا یا ٹرین میں سفر کر لیا, اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں. تبھی تو لوگ کولیسٹرول کے ڈبے بنے ہوئے ہیں, چربی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے, کوئی محنت نہیں ہے. تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, فطرت کے اصول اور ضابطے کبھی بھی چینج بولے نہیں ہوتے. تو خوب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, جیسے انسان کو جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے نیچر ہی پہ چلنا پڑے گا, فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح مینٹلی اس کو صحت مند رہنے کے لیے بھی نیچرل لائف میں ہی آنا پڑے گا. وہ مصنوعی زندگی سے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا.